السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع تھا بالترتیب 5ویں وحی الوحی الخامس۔ چار وحی ترتیب سے ہو چکی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ آج 5ویں وحی تھی۔ لیکن ہمارے جتنے بھی سیکٹری ہیں انہوں نے بالاتفاق چیف سیکٹری کو آگے کیا کہ آج موضوع تبدیل کریں کہ منفرد موضوع ہو۔ یہ سارے خشک موضوع آپ لے کے چل رہے ہیں اور تھوڑا سا ہماری سماعت کا ذائقہ تبدیل کریں۔ تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کون سا موضوع ہو۔ 3 انبیاء کی پیدائش جو ہے، ولادت، یہ منفرد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت منفرد ہے، یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ نمرود جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ نمرود کے مصائب خاص تھے۔ نمرود کو جوتشیوں نے بتا دیا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود پہلے گزرا ہے، یہ عراق کا بادشاہ تھا، تو اس نے پابندی لگا دی تھی، وہ یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرعون کو جوتشیوں نے بتا دیا تھا کہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، تیرے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ 40,000 بچے قتل کروائے بنی اسرائیل کے۔ یہ قرآن کریم میں موجود ہے مکمل۔ تیسرا واقعہ منفرد حضرت مریم کی ولادت کا ہے۔ وہ پہلے بیان ہو چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں، حضرت مریم کے بیان میں۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ منفرد ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے، جس طرح شیطان اپنے چینل چلتا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کیسے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتی ہے، حفاظت فرماتی ہے۔ شیطان نے 40,000 بچے ذبح کروا دیے بنی اسرائیل کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ہم ارادہ کر لیں اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وصحابته الغر المیامین، والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ أما بعد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ أما بعد، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين۔ صدق الله العلي العظيم۔